جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ گزشتہ لیکچرز میں ہم نے حید، نفاس اور استحاضہ سے متعلقہ جو احکامات تھے، مسائل تھے، ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور میں نے عرض کی تھی کہ ہم ان تینوں موضوعات میں جو اہم مسائل ہیں جن کی ہر مسلمان کو ضرورت ہے، انہی کو پڑھیں گے، ڈسکس کریں گے اور موضوع بحث بنائیں گے۔ ان موضوعات کو ہم نہیں پڑھیں گے جن کے اندر فقہاء کرام کا اختلاف ہے اور وہ اختلاف کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ پہلے موضوعات سے بالکل مختلف اور نیا ہے۔ گویا کہ وہ پہلی جو چیزیں تھیں وہ اس نماز کی تیاری کے لیے وہ طہارت کے ضمن میں تھیں، اور طہارت جو ہے وہ نماز کے لیے شرط ہے، تو وہ ساری گویا کہ نماز کی شروط میں سے تھیں۔ اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز کا جو باب کتاب الصلاح، اور نماز جو ہے یہ دین اسلام کے ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے، جس کا مرتبہ اور مقام اور اس کا نمبر شہادتین کے بعد ہے، اور یہ بہت ہی اہم اور بنیادی رکن ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی نئے موضوع کا آغاز کرتے ہیں، کسی نئے موضوعات کے مسائل کو پڑھتے ہیں، تو اس کی تعریف، ڈیفینیشن جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کے جو دیگر تفصیلی مسائل ہیں ان میں داخل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نماز کی لغوی اور شرعی تعریف پڑھیں گے، جانیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ نماز سے متعلقہ جو دیگر تفصیلی مسائل ہیں ان میں ہم داخل ہوں گے، نماز کی مشروعیت، نماز کی اہمیت، نماز کا مقام اور مرتبہ اور اس کی فضیلت، اور اس طرح جو ہے وہ نماز چھوڑنے والے کا انجام اور سزا، اور اس طرح جو ہے وہ نماز چھوڑنے والے کا حکم، یہ ساری چیزیں جو ہم اس کے بعد تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو نماز کی لغوی اور شرعی تعریف سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں۔ تو لغوی اعتبار سے لفظ صلاۃ جو ہے یہ باب صلی یصلی سے مصدر ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دعا کرنا۔ تو قرآن کریم میں یہ لفظ صلاح جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ صلاح جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور ان کے لیے دعا کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، ان کے لیے جو ہے وہ دعا کریں، بے شک تمہاری دعا جو ہے وہ ان کے لیے آرام اور سکون کا باعث ہے۔ تو یہاں آیت کریمہ میں لفظ صلاۃ جو ہے بمعنی دعا استعمال ہوا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صلاۃ جو ہے یہ اصل اس کا معنی دعا ہوتا ہے، لیکن اس کو نماز کے لیے اس لیے استعمال کیا گیا ہے چونکہ نماز کے اندر بھی مومن مسلمان جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر اور بلائی کی، دارین کی، سعادت کی، اور مخصوص دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھائی ہیں وہ مسلمان نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ تو اس وجہ سے نماز کو جو ہے وہ صلاۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی دعا ہے۔ شریعت میں نماز سے مراد، یعنی شرعی تعریف کیا ہے نماز کی، شریعت میں جب لفظ صلاۃ استعمال ہوتا ہے کتاب و سنت میں، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد مخصوص اقوال و افعال پر مشتمل ایک مخصوص عبادت ہے، جس کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے اور انتہا و اختتام تسلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے فقہاء کرام، علماء کرام نے جو نماز کی شرعی تعریف ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص اقوال و افعال پر مشتمل ایک مخصوص عبادت ہے، یہ عبادت خاص ہے، اور اس طرح جو ہے وہ اس کے اقوال، یعنی اس کی دعائیں اور چیزیں اس میں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی خاص ہیں، اور جو حرکات ہیں، طریقہ ہے، وہ بھی خاص ہے۔ تو ان دونوں اقوال و افعال کے مخصوص کی قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی الگ طریقہ اختیار نہیں کر سکتے نماز کا، ہم اپنی طرف سے کوئی دعا جو ہے وہ اس نماز کے اندر ایڈ نہیں کر سکتے، نہیں پڑھ سکتے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، بتائی ہیں، وہی ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مطلب ہے مخصوص اقوال و افعال کا۔ افعال سے مراد حرکات ہیں، اور اقوال سے مراد وہ دعائیں ہیں جو مسلمان نماز کے اندر یا قرات وغیرہ جو کرتا اور پڑھتا ہے۔ تو جس کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہوتا ہے، نماز کا آغاز جو ہے وہ تکبیر سے ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ سے۔ اس کو تحریمہ اس کو کہتے ہیں کیونکہ انسان اس تکبیر کے بعد نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پر دیگر کام جو ہے وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور انتہا اس کی اختتام تسلیم کے ساتھ ہوتا ہے، انسان جب سلام یعنی پھیرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس نماز سے حلال ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو کام نماز میں کرنے ناجائز تھے اس کے لیے، وہ اس کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو تکبیر جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، پہلی تکبیر کو، اور تسلیم یعنی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تحلیلها التسلیم، اور نماز سے حلال ہونے کا ذریعہ وہ تسلیم یعنی اسلام پھیرنا ہے۔ یہ نماز کی لغوی اور شرعی تعریف تھی۔ دوسری چیز ہمارے پاس جو ہے وہ نماز کی مشروعیت ہے۔ نماز کی مشروعیت جو ہے وہ کتاب و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے، اور یہ نماز تمام ادیان سماویہ میں مشروع کی گئی، صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں، بلکہ یہ نماز جو ہے ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں پر بھی اس کو فرض کیا ہے، اور اس کے بے شمار دلائل ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی دلیل جو ہے وہ سورہ ال عمران کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اللہ فرماتا ہے کہ اے مریم اپنے رب کے فرما بردار بنو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو نماز کا حکم جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ نماز پڑھو، مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کی فرما بردار بنو اور اس کے لیے سجدہ کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سابقہ امتوں کے اندر بھی نماز جو ہے یہ مشروع تھی، اور ان کے لیے بھی نماز پڑھنا واجب تھی۔ طریقہ مختلف ہو سکتا ہے لیکن نماز ان کے اندر بھی موجود تھی۔ تو تمام امتوں کے لیے نماز کے مشروع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ نماز جو ہے ایک تو یہ اس کی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ عابد و معبود کے درمیان ذریعہ وصل ہے۔ ذریعہ وصل مطلب یہ کہ عابد کو اپنے معبود تک ملانے کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے رب سے محو گفتگو ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جیسا اس کو اسی وجہ سے شاید اس کو جو ہے وہ مومن کی معراج بھی کہا جاتا ہے، نماز کو مومن کی معراج بھی کہا جاتا ہے۔ تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج میں اپنے رب سے ملاقات کر کے آئے، ایسے مومن بھی نماز میں اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، ایک دن اور رات میں 5 دفعہ، اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو انسان ہوتا ہے۔ گویا کہ جو انسان پڑھ رہا ہوتا ہے یہ اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے کہ اثنا علیہ عبدی، اور جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو مالک یوم الدین اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، اثنا علیہ عبدی، حامدنی عبدی۔ تو یہ الفاظ حدیث کے اندر موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرشتوں کے سامنے اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ نماز جو ہے یہ عابد و معبود کے درمیان ذریعہ وصل ہے، ملانے کا ذریعہ ہے۔ امت محمدیہ پر یہ نماز جو ہے وہ معراج کی رات فرض ہوئی، اور یہ بھی اس کی اہمیت کی دلیل ہے۔ تو معراج والی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کا فرض ہونا، اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے لیے معراج والی رات میں عطا کیا، تو یہ بھی اس نماز کی اہمیت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر جو فرائض تھے، دیگر جو واجبات تھے وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، لیکن نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمان پر بلا کر، اپنے پاس بلا کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فریضہ جو ہے وہ اپنی امت کے لیے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا کیا، اور یہ نماز بطور ایک فرض اعلیٰ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہترین رات میں بغیر واسطے کے عطا فرمائی، اور فرمایا یا محمد انہن 5 صلوات کل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ عشر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ 5 نمازیں ہیں دن اور رات میں، یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز 10 کے برابر ہے۔ فذالک 50 صلاۃ، تو اس طرح جو ہے یہ 50 نمازیں بنتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے حدیث سے کہ یہ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور شفقت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نمازیں تو 5 فرض کی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجر ان کے لیے 50 کا لکھا ہے۔ جو آدمی 5 نمازیں پڑھتا ہے اللہ اس کو 50 کا اجر جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اس سے پہلی امتوں پر جو ہے وہ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ معراج والی جو حدیث ہے جس کے اندر اسراء کا واقعہ موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی علیہ السلام کو 50 نمازیں عطا کی، پھر جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، یہ تمہاری امت جو ہے وہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، پھر وہ گئے، بار بار جو ہے وہ تکرار کے ساتھ آنے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں جو ہے وہ فرمایا کہ اس کے بعد جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ 5 نمازیں ہیں اللہ نے فرمایا اور دن اور رات کے اندر، اور ہر نماز جو ہے وہ 10 کے برابر ہے، اور اس طرح اگر یہ 5 نمازیں تمہاری امت پڑھ لیتی ہے تو یہ ان کو اجر 50 کا ملے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پڑھے گی 5 لیکن اجر 50 کا ملے گا۔ تیسرا مسئلہ جو ہے وہ اس میں نماز کا حکم ہے کہ نماز کا حکم کیا ہے۔
کیا یہ نماز فرض عین ہے، فرض کفائی ہے، سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے یہ؟ تو دن اور رات میں 5 نمازیں ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہے۔ ہر مسلمان مکلف ہو، غیر مکلف نہ ہو۔ غیر مکلف سے مراد یہ ہے کہ وہ بچہ نہ ہو، یا پھر جو ہے مجنون نہ ہو، مثلا مینٹل نہ ہو، پاگل نہ ہو، یا پھر جو ہے وہ سویا ہوا نہ ہو، یا پھر غیر مکلف سے مراد وہ عورت بھی ہے جو ماہواری میں ہو یا نفاس میں ہو یا حیض میں ہو، وہ بھی غیر مکلف ہے۔ اس طرح جو ہے وہ جن کے دلائل موجود ہیں کتاب و سنت کے اندر، وہ غیر مکلف چھوڑ کر باقی لوگ جو مخاطب ہیں ان احکامات کے، وہ اس مکلف سے مراد ہے کہ جنہیں مکلف ٹھہرایا گیا ہے یا پابند کیا گیا ہے نماز کا۔ تو دن اور رات میں 5 نمازیں ہر مکلف مسلمان پر فرض عین ہیں، فرض کفائی نہیں ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے نماز جنازہ ہے وہ فرض کفائی ہے، اس طرح جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا علم فقہ جو ہے یہ فرض کفائی ہے۔ اگر کچھ لوگ اس کے تفصیلی مسائل کو سیکھ لیتے ہیں، بنیادی مسائل تو سیکھنا سب پر ضروری ہیں احکامات، لیکن جو تفصیلی مسائل ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ جو سیکھنے والے احکامات اور مسائل ہیں، وہ اگر کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں تو باقیوں کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی نہیں سیکھے گا تو سب گناہ گار ہوں۔ اس طرح نماز جنازہ کا مسئلہ ہے کہ مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفائی ہے۔ اگر کچھ لوگ، ایک پوری جماعت جو ہے، کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو باقیوں سے وہ فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی کسی مسلمان کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو وہ سارے گناہ گار ہوں گے۔ تو یہ مطلب ہے کہ نماز فرض عین ہے، ہر ایک پر نماز فرض ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور نماز قائم کرو اور اس اللہ سے ڈر جاؤ، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو یہاں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ جو ہے یہ امر کا صیغہ ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو امر جو ہے وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، اللہ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور درمیانی نماز کی اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہو کر کھڑے رہو، یعنی کہ تمام نمازوں کی بالعموم، اور صلاۃ الوسطی جو ہے درمیانی نماز کی خصوصاً جو ہے وہ حفاظت اور پابندی کرو۔ درمیانی نماز کون سی نماز ہے؟ یہ اس کے بارے میں اگرچہ فقہاء علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح اور درست موقف یہ کہ درمیانی نماز صلاۃ وسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسا کہ بعض روایات میں یہ بات موجود ہے، وضاحت موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ مسئلہ آئے گا آگے، اگلے ابواب میں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہاں حافظ علی الصلوات جو ہے یہ نمازوں کی حفاظت کرو، یہ امر ہے، تو امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ اس طرح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جاء رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی ہے، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، اسلام سے متعلق پوچھ رہا تھا، سوالات کر رہا تھا۔ فقال، تو اس نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلۃ، تو تیرے اوپر جو ہے وہ اسلام میں دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں کہ تو 5 نمازیں پڑھے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلا حکم دیا کہ تیرے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا ہے۔ فقالت، اس نے صحابی نے فرمایا حل علی غیرها، کیا اس کے علاوہ میرے اوپر کوئی اور نماز ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لا نہیں، الا ان تطوع، ہاں اگر تو نفلی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصیام رمضان، اور اس طرح تیرے اوپر رمضان کے روزے بھی ہیں، رمضان کے روزے رکھنا بھی تیرے اوپر واجب اور فرض ہے۔ قال، تو اس نے سوال کیا حل علی غیرہ، کیا اس کے علاوہ میرے اوپر اور بھی کوئی روزے ہیں یعنی غیر رمضان میں؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، اگر نفلی جو ہے وہ روزے رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے۔ قال، تو راوی کہتے ہیں وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے زکوٰۃ کا ذکر بھی کیا کہ تیرے اوپر زکوٰۃ بھی جب تیرا مال نصاب کو پہنچ جائے تو واجب اور فرض ہے۔ قال، تو اس نے سوال کیا حل علی غیرها، کیا میرے اوپر اس کے علاوہ کوئی اور بھی صدقہ وغیرہ ہے؟ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، الا ان تطوع، اگر تو نفلی عبادت کرنا چاہے، نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ فادبر الرجل وهو یقول، تو یہ آدمی جو تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے یہ سوالات کر رہا تھا، جب وہ واپس پلٹا یہ کہہ کر، یہ سوال کر کے، وَهُوَ يَقُولُ، تو وہ یہ ساتھ کہہ رہے تھے صحابی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سب پوچھ کر واپس پلٹے تو ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے واللہ، اللہ کی قسم، لا ازید علی ھذا ولا انقص، میں نہ اس سے زیادہ کروں گا اور نہ اس سے کم کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا افلح ان صدقہ، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے سچ کہا ہے، اگر یہ جیسے کہہ رہا ہے صحیح اس کے مطابق عمل کرتا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں نبی فرمایا کہ
اللہ کی قسم یہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا رضی اللہ عنہ علی الیمن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن پر امیر بنا کر بھیجا، وہاں کا گورنر بنا کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انک تقدم علی قوم اہلی کتاب، کہ اے معاذ تو جو ہے وہ ایک ایسی قوم پر جا رہا ہے، ایسی قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہے، یعنی وہ یہودی ہیں، وہ یہود ہیں، تو ان کے پاس جا رہا ہے، اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کو بولتے ہیں۔ تو اے معاذ تو ایک ایسی قوم کی طرف جا رہا ہے جو اہل کتاب ہیں، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ، تو اس وجہ سے چونکہ تو اہل کتاب کی طرف جا رہا ہے تو سب سے پہلے جس چیز کی طرف تو ان کو بلائے وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی سب سے پہلے تو جس چیز کی طرف ان کو دعوت دے یا بلائے وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، یعنی توحید کی طرف ان کو بلائے اللہ کی۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ، تو انہیں خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فی یومہم ولیلتہم، ان کے رات اور دن میں 5 نمازیں ان پر فرض کی ہیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ یہ کام کر لیں، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً، جب وہ یہ کام کر لیں یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیں، تو ان کو یہ بھی بتا دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، من اموالہم، ان کے مالوں سے، یعنی وہ اغنیا سے لی جائے گی، غنی لوگوں سے، مالدار لوگوں سے، اور فقیروں کو دی جائے گی۔ وَتُرَدُّ عَلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، اور ان کے فقیروں پر جو ہے وہ لٹائی جائے گی، امیروں سے لے کر فقیروں پر لٹائی جائے گی۔ یہ حدیث طویل ہے، اس کا ایک جز میں نے یہاں ذکر کیا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات اور احادیث ہیں جن میں نماز کی فرضیت اور مشروعیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ نماز ایسا واجب ہے جس کے واجب ہونے میں اہل قبلہ میں سے کسی کا اختلاف نہیں، کسی ایک کا بھی اس کی فرضیت اور وجوب میں اختلاف نہیں ہے، لہذا اس کی فرضیت اور وجوب کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو آدمی اتنے بڑے اہم رکن اور اتنے بڑے اہم فریضے کا کہ وجوب کا انکار کر دیتا ہے، اس کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چوتھا مسئلہ ہمارے پاس اس باب میں وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، نماز کی اسلام میں اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ تو نماز جو ہے، نماز ارکان اسلام میں سے شہادتین کے بعد اہم ترین رکن ہے، اور دین کا ایک ایسا ستون ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی عمارت میں ستون کھڑے کیے جاتے ہیں تو وہ عمارت ساری کی ساری ان ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے، اگر وہ ستون قائم نہیں رہتے تو وہ عمارت بھی، وہ چھت بھی جو ہے وہ قائم نہیں رہتی۔ تو دین اسلام جو ہے یہ اس نماز اس کا ایک ستون ہے جس پر دین کی عمارت قائم ہے۔ اگر نماز جو ہے وہ انسان کی درست نہیں ہوگی تو اس کے اعمال درست نہیں ہوں گے، اور یہ اہم ترین رکن ہے نماز شہادتین، یعنی کلمہ طیبہ کے بعد، گواہی دینے کے بعد توحید، اللہ کی توحید اور رسالت، رسول وسلم کی رسالت کی، یہ نماز اس کے بعد اہم ترین پہلا رکن ہے شہادتین کے بعد۔ دوسرا یہ کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، یہ نماز کی فضیلت ہے۔ یہ نماز کی فضیلت ہے کہ نماز جب انسان مسلمان نمازیں پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، تو ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کے درمیان میں جتنے وہ صغیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو، اس کی لغزشوں اور خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، ان سے درگزر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سوائے کبیرہ گناہوں کے، جیسا کہ حدیث میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امیر المؤمنین سے، قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، وہ آپ فرما رہے تھے، ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، نہیں ہے کوئی مسلمان یا جو بھی مسلمان آدمی کو فرضی نماز جو ہے وہ پا لیتی ہے یا اس کا ٹائم ہو جاتا ہے، فیحسن وضوءہ، تو اس کا وضو اچھی طرح کرتا ہے، وخشوعہ، اور اس میں خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے، ورکوعہ، اس کا اچھی طرح رکوع کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے جو ارکان ہیں اس کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے، الا کانت کفارۃ لما قبلہا، مگر یہ نماز جو ہے ہو جاتی ہے اس کے لیے کفارہ لما قبلہا، جو اس سے پہلی نماز ہے، یعنی یہ نماز اس سے پہلی نماز کے درمیان کا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، من الذنوب، گناہوں سے، ما لم یؤتی کبیرۃ، جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ پہلی نماز تک جو ہے وہ صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، وذالک الدہر کلہ، اور اسی طرح یہ پوری اس کی عمر جو ہے وہ عمر کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا رہے گا تو اس طرح وہ ہر 2 نمازوں کے درمیان کے جو اس کے گناہ صغیرہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا رہے گا، تو اس طریقے سے اس کی پوری عمر کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ صغیرہ وہ معاف فرما دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور
چیز یا تیسرا نقطہ جو ہے وہ نماز کی اہمیت اور فضیلت میں وہ یہ ہے کہ نماز عبادات میں سے وہ پہلی عبادت ہے جس کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا. اس میں کامیابی تمام عبادات میں کامیابی ہے. جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامة من عمله صلاته، کہ آدمی سے قیامت کے دن جو سب سے پہلے بندے سے اعمال میں سے سوال ہوگا وہ اس کی نماز ہے. تو بعض حدیث میں آتا ہے کہ اول ما يحاسب بالعبد الدماء یا الدم، کہ سب سے پہلے جو بندے سے سوال ہوگا وہ خون ہے، اور بعض روایات میں نماز کا ذکر ہے. تو ان میں تطبیق کیا ہے، ان میں آپس میں تطبیق اور جمع کی صورت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا اور معاملات میں سب سے پہلے خون کا سوال ہوگا. کیونکہ معاملات وہ ہوتے ہیں جو بندوں کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن عبادات وہ ہیں جو اللہ اور بندے کے درمیان ہیں. تو عبادات میں سب سے پہلے نماز والی عبادت کا سوال ہوگا، اس سے متعلق سوال ہوگا، اور معاملات میں سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا. نبی فرمایا کہ اول ما يحاسب بالعبد يوم القیامة من عمله صلاته، سب سے پہلے بندے سے قیامت کو اعمال میں سے جو سوال ہوگا وہ اس کی نماز ہے. فإن صلحت فقد افلح وانجا، اگر اس کی نماز جو ہے وہ درست ہوگی تو وہ کامیاب ہو گیا اور نجات پا گیا. فإن فسدت، اور اگر نماز خراب ہوگی، فقد خاب وخسر، تو وہ ناکام ہو گیا اور خسارے میں چلا گیا. تو یہ سنن ابی داؤد، ترمذی اور نسائی کی ابن ماجہ کی روایت ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز وہ سب سے پہلی عبادت ہے یا سب سے پہلی چیز ہے عبادات میں سے جس سے متعلق قیامت کے دن آدمی سے یا فوت ہونے کے بعد آدمی سے سوال ہوگا. نماز رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، قال انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حبب الی من الدنیا النساء والطیب، کہ میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں دنیا میں سے دو چیزیں، بیویاں، والطیب اور خوشبو، والطیب اور خوشبو، وجعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے، اور بنا دی گئی ہے، کر دی گئی ہے، رکھ دی گئی ہے، قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، فی الصلاۃ، نماز میں. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ یہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، اور یہ حدیث النسائی کی اور صحیح حدیث ہے. پانچواں نقطہ اس باب میں یا اس نماز کی اہمیت اور فضیلت میں یہ ہے کہ نماز رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کے نام آخری وصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی اس دنیا میں، دنیا سے جاتے ہوئے، دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت کرتے ہوئے جو سب سے آخری آپ کی زبان پر الفاظ اور کلمات تھے، آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں ان کو وصیت کہا جاتا ہے، ان کو وصیت کہا جاتا ہے، اور ان کو بہت بڑی اہمیت دی جاتی ہے ان الفاظ اور کلمات کو، خصوصاً جو اس کے اقربا ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، یا اس کے جو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے ہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام جو آخری الفاظ کہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے نام آخری وصیت کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من المؤمنین سے روایت ہے، قال انہوں نے فرمایا، کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آخری کلام وہ یہ تھی، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، اللہ سے ڈر جاؤ ان کے بارے میں جن کے تم مالک ہو، یعنی غلام اور لونڈیاں اور خادم جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور نماز اور نماز، نماز کا خیال کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو آخری الفاظ تھے جب آپ دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، دنیا سے آپ چلے گئے، تو جاتے ہوئے آخری جو آپ نے اپنی امت کے نام وصیت کی وہ یہ تھی کہ نماز نماز، اور اپنے جو تمہارے غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور ان کا خیال کرو. پانچواں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے، یا پانچواں مسئلہ اس باب میں وہ یہ ہے کہ نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے. نماز چھوڑنے پر جو وعید وارد ہوئی ہے وہ کیا ہے. نماز فرائض اسلام میں سے ایک اہم فریضہ ہے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے ضائع کرے یا اس میں کسی بھی قسم کی سستی، کاہلی یا تقصیر برتے، کیونکہ نماز چھوڑنے اور اس میں سستی کرنے والے کے لیے بہت سخت وعید سنائی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ پس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت اور بربادی ہے. اور یہ جو ویل ہے، لفظ ویل، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ویل اس سے مراد جہنم کی وادی ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد دردناک عذاب ہے، اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد بہت بڑی ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے.
تو بہرحال تینوں کے معنی نتیجہ ایک ہی ہے کہ اس بندے کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت ہی اندوہناک اور خطرناک ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ نماز سے غفلت اختیار کرتا ہے، اس میں سستی برتتا ہے یا اس میں تقصیر جو ہے وہ برتتا ہے۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں جا کر جو ہے وہ جنتی مجرمین سے، جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر نامی وادی میں کس چیز نے، یہ جہنم کی وادی کا نام ہے، کہ تمہیں اس وادی میں کس چیز نے ڈال دیا، کس چیز نے داخل کر دیا، کیا وجہ بنی ہے جس وجہ سے تم اس وادی میں جہنم میں ڈال دیے گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جیسا کہ اس کے بعد والی آیات میں۔ اسی طرح یہ تو قرآن کریم سے نماز چھوڑنے کی وعید ہے اور سزا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی اس کے بارے میں بہت سخت وعید سنائی گئی ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کے بارے میں آپ ذکر فرما رہے تھے، انہ ذکر الصلاۃ یوما فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا من النار یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت کو نور ہوگا، برہان دلیل ہوگی، نجات ہوگی، اور وہ آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو یہ اس آدمی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خوشخبری سنائی کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے قیامت کو نور ہوگا، جیسا کہ بعض احادیث میں ہم وضو کے باب میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، تو یہ اس سے مراد ہے کہ اس کے لیے نور ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا کہ یہ نمازی ہے، اور برہانن، اور اس کے لیے بطور دلیل یہ چیز وہ پیش کر سکے گا، وہ نجاتن، اور ذریعہ نجات ہوگا قیامت کے دن آگ سے۔ ومن لم یحافظ علیہا، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کی پابندی نہیں کرے گا، لم تکن لہ نورا ولا نجاتا ولا برہان، اس کے لیے نہ نور ہوگا، نہ نجات ہوگی، اور نہ اس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی جس کو بطور نجات کے لیے جو ہے وہ بطور دلیل اور برہان پیش کر سکے۔ وکان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف، اور یہ قیامت کے دن جو ہے جو بہت بڑے کافروں کے سرغنہ ہیں، جو بہت بڑے سردار ہیں، ان کے ساتھ اس کو جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، جیسا کہ قارون ہے، فرعون ہے، حامان ہے، ابی بن خلف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ بغاوت کی، اپنے خالق و مالک کے ساتھ بغاوت کی، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ساتھ کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اور آج جو ہے وہ ہر ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ انہیں جانتے ہیں، وہ جاہل ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، وہ سب ان لوگوں کے ناموں سے واقف ہیں۔ تو یہ قیامت کے دن جو ہے یہ آدمی جو نماز کے اندر سستی برتتا ہے، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی قیامت کے دن ان بڑے بڑے جو کافروں کے سردار ہیں ان کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا، یا ان کے ساتھ وہ اس کا اٹھنا ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد اور سنن دارمی کی ہے، اور یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ تو اس سے مذکورہ بالا جو آیات ہیں اور حدیث ہے، اس سے نماز چھوڑنے کی وعید جو ہے وہ واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ بہت سخت وعید اس کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کے معاملے میں سستی نہ کرے، بلکہ نماز کی پابندی کرے، وقت پر نماز کو جو ہے وہ باجماعت ادا کرے۔ چھٹا مسئلہ ہمارے پاس اس باب میں تارک نماز کا حکم، جو نماز چھوڑتا ہے، تارک نماز جو ہے اس کا حکم کیا ہے۔ پہلا مسئلہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے کہ جو نماز چھوڑنے کی سزا کیا ہے، لیکن یہ مسئلہ یہ کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کا حکم کیا ہے، یعنی وہ کیا مسلمان ہی رہے گا یا پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس میں دو حالتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز چھوڑتا ہے، نماز کی فرضیت کو نہیں مانتا، وہ یعنی وہ نماز اس وجہ سے چھوڑتا ہے کہ نماز واجب نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے۔ تو یہ انسان تو ایسا انسان کہ جو نماز کو اس وجہ سے چھوڑ رہا ہے کہ نماز اس کے ہاں واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، وہ اسلام سے بالاتفاق دائرہ اسلام سے خارج ہے، جو نماز کو اس کے فرض نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے ہاں وہ نماز فرض نہیں ہے، اس کو فرض نہیں مانتا، واجب نہیں مانتا، اس وجہ سے وہ نماز کو نہیں پڑھتا۔ تو یہ آدمی جو ہے گویا کہ نماز کی فرضیت کا انکار کر رہا ہے، جس پر امت کا اجماع ہے، جس پر تمام اہل قبلہ کا اتفاق اور اجماع ہے،
تو گویا کہ اس کا انکار کر رہا ہے. تو لہٰذا نماز کی فرضیت کا انکار کرنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے کہ وہ اس کو فرض نہیں مانتا، تو یہ بالاتفاق کافر ہے. اس سے توبہ کروائی جائے گی، اور توبہ نہ کرنے کی صورت میں اسے قتل کیا جائے گا، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ اور دیگر کئی ایک ائمہ نے یہ بات ذکر کی ہے. انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایسا آدمی جو نماز چھوڑتا اس وجہ سے کہ وہ اس کی فرضیت کو نہیں مانتا، اس کے وجوب کو نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ نماز واجب نہیں ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ بالاتفاق بالاجماع جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس سے توبہ کروائی جائے گی. اور اگر توبہ نہیں کرتا وہ، تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ امام نووی رحمہ اللہ نے کئی ایک ائمہ کا موقف ذکر کیا. جس نے نماز کی فرضیت کا اعتراف تو کیا، یہ دوسری صورت ہے، یہ دوسری طرح کا آدمی ہے، یا دوسری حالت اس کی ہے کہ وہ نماز کی فرضیت کا تو اعتراف کر رہا ہے، وہ یہ مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، واجب ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر نماز کسی سستی یا کاہلی کی وجہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے. تو اس کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے. اس میں اختلاف ہے، پہلے مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. جو نماز کی فرضیت کا انکار کر دیتا ہے اور نماز کو چھوڑتا ہے وہ تو بالاتفاق کافر ہے. لیکن جو آدمی فرضیت کو مانتا ہے، نماز کے وجوب کو مانتا ہے کہ نماز واجب ہے، فرض ہے، لیکن وہ کسی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. اس کے بارے میں فقہاء کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے. تو اس میں پہلا قول کیا ہے؟ پہلا قول یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہے. پہلا قول یہ ہے کہ وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے. وہ کافر نہیں ہے بلکہ فاسق ہے، اور اس سے توبہ کروائی جائے گی. اگر نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا. اگر نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا. تو یہ پہلا قول ہے اس مسئلے میں اس آدمی کے بارے میں کہ جو نماز کی فرضیت اور وجوب کو تو مانتا ہے، اس کا تو معترف ہے، اس کا اعتراف تو کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ نماز کو سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اپنے کاموں کی وجہ سے، کسی وجہ سے نماز کو چھوڑ رہا ہے. تو اس کے بارے میں اصل اختلاف ہے. تو پہلا قول یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں بلکہ فاسق ہے. یہ فاسق جو ہے یہ کفر سے نیچے کا درجہ ہے، اور ایمان سے یہ ایمان اور کفر کے درمیان کا درجہ ہے. اور یہ فاسق اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. جو کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے اس کو فاسق کہا جاتا ہے. اور کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے وہ خوارج کے ہاں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن اہل سنہ والجماعہ کے ہاں وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو فاسق کا درجہ ہے، فسق کا درجہ ہے، اس پر وہ پہنچ جاتا ہے. اور اس سے توبہ کروائی جائے گی، اگر نہ کرے تو اسے قتل کیا جائے گا. یہ قول امام مالک رحمہ اللہ، شافعی اور سلف و خلف میں جمہور علماء کرام کا موقف ہے. تو امام مالک، امام شافعی، ائمہ اربعہ میں سے دو اماموں کا، امام مالک اور امام شافعی کا، اور سلف و خلف میں جمہور جو سلف و خلف ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ وہ فاسق و فاجر ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا. ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ دوسرے قول کو ہم پڑھیں گے. ان کی دلیل جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرماتا جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ اس کے علاوہ جو چاہے معاف کر دے. اس کے علاوہ وہ جو چاہے، لمن یشاء جسے چاہے وہ معاف کر دے. ومن یشرک باللہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، فقد افترى اثما عظیما، تو اس نے بہت بڑا گناہ گڑا، یا اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کیا، یہ بہت بڑی غلطی کی. تو اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دیگر جو کبیرہ گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو اس میں نماز بھی ہے. لہٰذا جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کافر نہیں ہے. تو اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا. اسی طرح حدیث سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کہ کسی مسلمان آدمی کا خون بہانا جائز نہیں ہے. کون سا مسلمان آدمی؟ یشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ معبود نہیں ہے، وانی رسول اللہ، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں. الا باحدی ثلاث، ہاں اگر وہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کا خون بہانا یا اسے قتل کرنا جائز ہے، بصورت دیگر جائز نہیں ہے. تو یہ تین کام کون سے ہیں؟ النفس بالنفس، اگر وہ کسی کو قتل کر دیتا ہے تو حاکم وقت یا قاضی یا جج جو ہے وہ اس کے بدلے میں اس کو قتل کا حکم دے گا یا قتل کروائے گا.
اسی طرح جو ہے وہ شادی شدہ زانی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا۔ والمارق من الدین، اور اسی طرح دین سے نکل جانے والا، التارک للجماعتی، اور جماعت کو، مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ تو دین اسلام سے خارج ہو جانے والا، یعنی اس سے مرتد بھی ہم لے سکتے ہیں، جو مرتد ہو جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ دینے والا۔ تو مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر کسی دوسری جماعت سے جا کر ملنے والا اور دین اسلام سے خارج ہونے والا مرتد جو ہے اسے بھی قتل کیا جائے گا، مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ جتنے بھی بڑے ہوں، اگر ایک آدمی مسلمان کلمہ گو ہے تو وہ اگر اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث کے مفہوم سے واضح طور پہ یہ ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ان کی دو ان کے دلائل ہیں، دلائل اور بھی ہیں لیکن یہاں مختصر میں نے ذکر کی ہیں، کتابوں کے اندر فقہ الحدیث کے اندر بھی یہ تفصیل سے موجود ہے۔ دوسرا قول وہ کافر ہے، کہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام کی نماز کے وجوب کا اقرار تو کرتا ہے، اس کی فرضیت کا اقرار تو معترف ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے، لیکن وہ نہیں پڑھتا تو وہ کافر ہے۔ یہ سلف میں سے ایک جماعت کا قول ہے اور حنابلہ کا مذہب ہے، اور حنابلہ کا یہ مذہب ہے اور سلف میں سے ایک جماعت کا قول ہے۔ تو یہ معروف ہے کہ حنابلہ کا یہ مذہب ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل پہلے تو قرآن کریم کی، پہلی ان کی دلیل قرآن کریم کی آیت ہے سورہ روم کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی بتائی ہے کہ وہ نماز قائم نہیں کرتے، وہ نماز قائم نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ لہٰذا جو ہے وہ نماز چھوڑنے والے کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، مشرک سے اسے مشرکین کے زمرے میں اس کو شمار کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث سے ہے، یہ پہلی آیت ہے قرآن کریم کی، دوسری ان کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، قال، انہوں نے فرمایا، سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان جو ہے وہ نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی جو اس آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان جو چیز رکاوٹ ہے وہ نماز ہے، جب وہ نماز کو چھوڑ دے گا تو یہ فاصلہ اور حائل اور رکاوٹ جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ حدیث کا جو ہے وہ ظاہری مفہوم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز کو چھوڑنا ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف یہی فاصلہ ہے، جب نماز کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی طرح تیسری ان کی دلیل جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ کافر ہے جو نماز چھوڑتا ہے یا تارک نماز لیکن اس کے وجوب کا اعتراف کرتا ہے، فرضیت کا، وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن بریدہ عن ابیہ، عبداللہ اپنے باپ بریدہ سے بیان کرتے ہیں، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ یہ حدیث سنن ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو چیز عہد ہے، جس چیز کا ذمہ ہے، وہ نماز ہے، فمن ترکہا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا، یعنی کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج، یعنی دائرہ اسلام میں جو باقی رکھنے والا عہد اور ذمہ ہے وہ نماز ہے، جس نے یہ جو ہے وہ چھوڑ دی نماز تو اس نے گویا کہ وہ عہد اور ذمہ جو ہمارا ان کے درمیان تھا اس کو ختم کر دیا۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بے نمازی جو ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ اس میں فرق نہیں کیا گیا فمن ترا کہا، اس میں فرق نہیں کیا گیا کہ وہ سستی کے ساتھ کرے یا فلاں کے ساتھ کرے، نہیں۔ یہاں نوٹ میں یہ ہے کہ کافر کہنے والوں کے درمیان اختلاف ہے، یعنی جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، ان میں پھر آگے آپس میں اختلاف ہے کہ وہ کتنی نمازیں چھوڑے گا تو وہ کافر ہے، کتنی نمازیں جان بوجھ کر وہ چھوڑے گا تو وہ کافر ہے، حتیٰ کہ اس کا وقت جو ہے وہ نماز کا نکل جائے۔ تو بعض نے کہا کہ وہ ایک نماز چھوڑنے سے ہی کافر ہو جاتا ہے، بعض نے کہا 2 نمازیں، بعض نے کہا 3، بعض نے کہا 5، تو مختلف جو ہے وہ اقوال اس میں ان کے موجود ہیں، اور بعض نے کہا ہے کہ جسے نماز کے لیے بلایا جائے اور وہ نہ آئے تو وہ کافر ہے۔ یہ حنابلہ کا مذہب ہے، یہ حنابلہ کا مذہب ہے۔ تو گویا کہ جو کافر کہنے والے ہیں ان کے درمیان بھی اختلاف ہے، نمازوں کی تعداد میں اختلاف ہے کہ بعض نے کہا کہ وہ ایک نماز ہی چھوڑنے سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، بعض نے کہا نہیں 2 نمازیں، 3 نمازیں، 4، 5، بعض نے کہا کہ نہیں، اور اس کو بلایا جاتا ہے
تو اس کے بلانے کے باوجود وہ اگر نہیں آتا تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، بصورت دیگر کافر نہیں ہوگا۔ یہ دو قول ہم نے پڑھ لیے۔ تیسرا قول اس مسئلے میں یہ ہے کہ وہ کافر نہیں، گناہ گار ہے۔ وہ گناہ گار ہے، اسے قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید و بند میں رکھ کر سزا دی جائے گی، اور یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو پہلے قول میں اور اس تیسرے قول میں فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، لیکن ان کے یہاں یہ کہ اسے قید و بند میں رکھ کر اسے جو ہے وہ نماز پڑھنے کی تلقین کی جائے گی۔ اگر پڑھنا شروع کر دے گا تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اگر نہیں تو اس کو مزید جو ہے وہ قید و بند میں رکھ کر سزا دی جائے گی۔ اور یہ موقف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ قول ہے، اور شافعیہ میں سے امام مزنی رحمہ اللہ کا قول ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں وہ کافر بھی نہیں ہے، اور اسے جو ہے وہ قتل بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قید و بند میں جیل کے اندر رکھا جائے گا، کہیں بند رکھا جائے گا، اور اسے سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ نماز پڑھنا شروع کر دے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تینوں اقوال میں ہی موقف بہت سخت ہے، تینوں اقوال میں ہی بے نمازی کے بارے میں موقف بہت سخت ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ مسئلہ بہت حساس ہے، مسئلہ بہت حساس ہے۔ تو ان کے تیسرے قول کے دلائل کیا ہیں؟ ان کے دلائل بھی بالکل وہی ہیں جو پہلے قول والوں کے ہیں۔ پہلے جنہوں نے کہا کہ وہ فاسق و فاجر ہے، کافر نہیں ہے، اس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو پیش کیا، اس طرح حدیث کو پیش کیا۔ تو ان کے بھی دلائل وہی ہیں تیسرے قول والوں کے بھی، جو کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں، گناہ گار ہے۔ تو چونکہ دونوں کے ہاں وہ کافر نہیں ہے، لہٰذا جو انہوں نے ایسے دلائل اختیار کیے ہیں کہ جن کے اندر صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالت شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ دیگر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اس طرح جس حدیث میں آتا ہے کہ کسی مسلمان کا خون بہانا جائز نہیں سوائے تین کاموں کے، قتل کے بدلے قتل ہو، یا پھر جو ہے یا پھر مسلمانوں کی جماعت سے، دین اسلام سے جو خارج ہونے والا، مرتد ہو جانے والا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، یا پھر شادی شدہ زانی اس کو رجم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بصورت دیگر وہ کہتے ہیں کہ کسی اور وجہ سے کوئی نہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ اسے قتل کیا جائے گا۔ راجح موقف اس میں کیا ہے؟ راجح موقف یہی ہے کہ جو کلی طور پر نماز ترک کر دے وہ کافر ہے، اور جو کچھ پڑھ لیتا ہے، یعنی کبھی کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر تو نہیں لیکن خطرے میں ہے۔ جب ہم دونوں طرح کے دلائل کو دیکھتے ہیں، تمام اقوال کو پرکھتے ہیں، اور ان کے دلائل کا آپس میں جو ہے وہ تقابل کرتے ہیں، ان کو ان کی تطبیق دیتے ہیں، ان کو ملاتے ہیں، تو اس سے یہ موقف جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ راجح موقف ہے کہ جو کلی طور پہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو کلمہ گو، کلمہ تو پڑھتا ہے، مسلمان ہے، لیکن کلی طور پہ وہ نماز ترک کر دیتا ہے، اس نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی نہیں، کلمہ پڑھنے والا ہے، مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، لیکن نماز زندگی میں اس نے کبھی پڑھ کر نہیں دیکھی، نماز جانتا ہی نہیں ہے، تو یہ آدمی تو اس کلی طور پہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے کافر ہے۔ لیکن ایک آدمی کبھی پڑھ لیتا ہے، مثال کے طور پہ دن میں 2 نمازیں پڑھ لیں، 2 چھوڑ دیں، اور 3 پڑھ لیں، 2 چھوڑ دیں، یا پھر 4 پڑھ لیں، 1 چھوڑ دی 5 نمازوں میں سے، یعنی اس طرح اس کا معمول ہے کہ وہ کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ آدمی جو ہے وہ خطرے میں ہے، یہ آدمی خطرے میں ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن خدشہ ہے کہ وہ کہیں جو ہے وہ کلی طور پہ نماز چھوڑ دے اور پھر دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ یہی موقف جو ہے وہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے معاصرین میں سے اور کئی ایک علماء نے اختیار کیا ہے کہ جو آدمی کلی طور پہ نماز چھوڑ دیتا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ جو کفر والی احادیث ہیں جن کے اندر کہا گیا کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، اس طرح جو ہے وہ بین الرجل وبین الکفر ترک الصلاۃ، اس طرح کی جو احادیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو کلی طور پہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ لیکن جو آدمی کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، ہم اس کو تارک صلاح نہیں کہیں گے، ہم اس کو تارک صلاح نہیں کہیں گے کہ نماز کلی طور پہ چھوڑ دینے والا وہ اس حکم میں داخل نہیں ہے۔ تو راجح موقف یہی ہے کہ جو آدمی کلی طور پہ نماز چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے، وہ کافر ہے، لیکن جو کلی طور پہ نہیں بلکہ جزوی طور پہ نماز ترک کرتا ہے، بعض نمازیں پڑھ لیتا ہے، بعض چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھ لیتا ہے، کبھی چھوڑ دیتا ہے، وہ آدمی ہے تو خطرے میں، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوا، بلکہ دائرہ اسلام میں اسے توبہ کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عہد اور وعدہ کرے کہ وہ آئندہ سے نماز نہیں چھوڑے گا اور پابندی کرے گا۔ واللہ تعالی عالم، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔